إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین و رحمت للعالمین و خاتم النبیین و محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے سوالاق انبیاء کو اس زمین کی پشت پر اس لیے ہی بھیجا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سمجھا دے اور یہ بتا دے کہ تم اسی ایک اللہ کے بندے ہو۔ تم تمام جنات اور انسانوں کو اپنے پروردگار، اپنے خالق کی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی۔ اللہ نے خود بھی اس بات کو عیاں بیان کر دیا ہے قرآن مقدس میں اپنے ہی کلام کے ذریعے کہ میں نے کسی جنات اور انسان کو اس کے سوا پیدا نہیں کیا۔ پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت اور میری ہی بندگی کرے۔ تو بات واضح ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے ہی تمام جن اور انس پیدا کیے گئے۔ اللہ رب کبریا کے وجود کو ماننے والے مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بہت قلیل تعداد ہے انسانوں میں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے، قلیل تعداد ہے، ورنہ اکثریت اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتی ہے، اللہ کے معبود ہونے کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس بات کو بھی ارشاد فرمایا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ سورہ یوسف میں رب اعلیٰ و عظیم کا یہ بیان آپ کو ملے گا۔ غالباً آیت کا نمبر 106 آس پاس ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے۔ سورہ یوسف میں رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی تو ہے، کثیر تعداد انسانوں کے، آدم کے بیٹوں کے اور جنات بھی اس میں شامل ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کے اکثر کثیر تعداد اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر کس طرح؟ الا وهم مشرکون، مگر اس کے ساتھ کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں اور غیروں کو اس کا شریک بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ رب کبریا سوالاق انبیاء کے ذریعے سے یہی کانسیپٹ، اصل حقیقی کانسیپٹ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے اور سمجھا دیا گیا ہے۔ حجت تمام کر دی گئی ہے بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رسول اللہ نے بتا دیا، تمام انبیاء نے بتا دیا، اپنی اپنی قوم سے ہر نبی نے کہا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اسی کی دعوت کو تکمیل تک پہنچایا۔ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ کے ذریعے سے ہر ایک نبی کے قول کو اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن مقدس میں بیان کیا، ہر ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر آتا ہے اگر حود علیہ السلام کا اپنی قوم عاد سے جو انہوں نے
دعوت کا کام انجام دیا اپنی قوم عاد میں، اور عاد والوں سے جو اللہ کے رسول اس وقت کے ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہی دعوت تھی صالح علیہ السلام کی جو سمود کو انہوں نے پیش کی تھی۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، کہا الی سمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، سمود والوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تمہارے لیے عبادت کیے جانے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ذکر کیا مدین والوں کا تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے ایک نبی شعیب کو مدین والوں میں مبعوث کیا، تو مدین والوں کو ہمارے نبی شعیب نے پکار کر کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم مدین والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک نبی کی دعوت تھی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو پکار کر کے کہا یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی قوم کے لیے پہلی نصیحت اور پہلی گزارش جو نکلی ہے، پہلی آپ نے جو ان کو پہلا جملہ ان کے سامنے پیش کیا اپنی دعوت کا، تو پکار کر کے کہا میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم تم بادشاہ بن جاؤ گے، عرب کے ہی نہیں عجم بھی تمہارے زیر سلطنت ہوگا، تمہاری حکمرانیاں تمہاری سلطنتیں اس قدر اللہ پھیلا دے گا کہ نہ صرف وہ عرب تک محدود رہیں گی بلکہ وہ عجم پر بھی اپنا تسلط جما دے گا اللہ تعالیٰ تمہارا، اور تمہارا رعب اور دبدبہ لوگوں پر بٹھا دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو وقار عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ یہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے اپنی قوم کے سامنے۔ رب کبریا نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا تھا۔ عرب ہی نہیں عجم بھی اسلام کے جھنڈوں تلے آ چکے تھے۔ اللہ نے بہت بلند کیا اس ملت کو، اس امت کو۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ حضرات میرے موضوع میں ٹائٹل پڑھے ہوں گے جو میں آپ کے سامنے میسج کیا آج، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس جملے سے شاید کئی مرتبہ آپ حضرات سنے ہوں گے، یہ اقبال کے شعر کا دوسرا حصہ ہے۔ اقبال نے پہلے یہ کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو میں نے دوسرے حصے کو اپنے موضوع کے لیے چنا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب وہ پہلا خود بخود آ جائے گا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو کرنا کیا ہے، محنت، تو اس کے بعد پہلا جملہ خود بخود آپ کے سامنے آئے گا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں ساتھ ساتھ کہ مجھے اس جملے کو اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا توحید کا اتمام نہیں ہوا؟ یہ سوال اہل علم کے ذہن میں آنا چاہیے، مومنوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آنا چاہیے، کیا نور توحید کا اتمام نہیں ہوا؟ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کیا بک رہا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، ویسے مری ہوئی امت سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے، میں زندے سمجھتا بھی نہیں ہوں، بہت تھوڑے زندے ہیں، سوال تو آتے بھی نہیں ہمارے ذہنوں میں، لیکن آنے چاہیے تھے۔ آپ مجھے پوچھنا چاہیے اس بات کو کہ کیوں ایسا بول رہے ہو کہ کیا نور توحید کا اتمام نہیں ہوا؟ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ نے نور توحید کا اتمام کر دیا، یہ میں خود کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ بولیں گے وہ شاعر بھی پاگل اور تم بھی پاگل جو یہ بول رہے ہو، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، مطلب کیا ہے آپ کے بولنے کا؟ تو مطلب سمجھ لو کیا ہے وہ بولنے کا۔ محمد رسول اللہ نے اتمام کر دیا توحید، پھر باقی ہے کا مطلب کیا ہے؟
اس کے تقاضے باقی ہے. رسول اللہ نے توحید کا اہتمام کر دیا, مسلمانوں نے اس کو قبول بھی کیا, مگر آج مسلمان پھر جس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں, پھر ابو جہل کے باپ بنے ہوئے ہیں, ابو لہب کے باپ بنے ہوئے ہیں. ہمارے اعتبار سے ابھی اتمام نہیں ہوا, ہمارے اندر نہیں ہوا. ہمارے انٹرنل جو ہونا چاہیے تھا, ہمارے وجودوں میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور اتمام ہونا تھا, اس کا ہمارے اندر باقی ہے, ہمارے معاشرے میں باقی ہے, ہمارے وجود میں باقی ہے, ہمارے عقائد میں باقی ہے, ہمارے عقیدوں میں ابھی تک توحید پوری نہیں ہوئی ہے. تو اقبال وہ کہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی وہ شاعر ہو, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اقبال ہی ہے کوئی اور شاعر ہے, لیکن جو بھی شاعر ہو وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, ابھی لوگوں کو ضرورت ہے کہ توحید پر گھسیٹ کر کے لاؤ. توحید زبان سے تو کہہ دیے, یہ تو کنفرم ایک شعر اقبال کا میں آپ کو سناتا ہوں, مجھے معلوم ہے, جو اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اقبال کا ہے. صرف زبانوں سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیا رب کی بارگاہ سے فیض یاب ہو جائیں گے اس کہہ دینے سے؟ سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں, انسان یہ سمجھتے ہیں, آدم کے بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے لا الہ, ہم ایمان لائے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ہم ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیں گے ان سے؟ بالکل بگننگ میں یہ بات آپ کو ملے گی. ہم ضرور آزمائیں گے اور ضرور امتحان میں ڈالیں گے اور امتحان لیں گے. توحید کے امتحان ہوتے ہیں. ایمان لانے کا دعویٰ کرنے سے ایمان اللہ کے یہاں لکھا نہیں جائے گا, وہ دعویٰ آپ کرتے رہیے 1000 برس تک. اللہ رب کبریا تو امتحانوں میں ڈالتے ہیں, یہ تو سنت الہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنے سچے اپنے دعوے میں, دیکھا جاتا ہے. افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله اللہ متى نصر اللہ 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 ان نصر اللہ قریب. یہ ذرا سمجھیے قرآن کے مقامات کو. یہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی سورت کے اندر سے آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب آپ ذرا سوچئے, جب مدینہ میں نازل ہوئی تو کتنے سال کے بعد. ذرا قرآن مقدس سے اگر کسی کو شغف ہو, قرآن سے محبت ہو اور قرآن کو جانتا ہو تو اس کو سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بات. مدینہ کی ہجرت کے بعد سورت نازل ہو رہی ہے اور اس میں یہ بات اتر رہی ہے تو کتنے برس گزر گئے؟ 13 سال مکے کے چلے گئے جی, اور مدینہ میں انٹر ہوئے رسول اللہ, اور سورہ بقرہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ کی 214ویں آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 14, جس میں اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام سے, وہ جماعت سے. کس جماعت سے بھائی؟ جس جماعت نے حبشہ کی 2 ہجرتیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ 2 مرتبہ حبشہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی وہ جماعت, کھانے کو محتاج کر دی گئی وہ جماعت. 3 سال 1 2 نہیں 3 سال قید اور حصار بندی کو برداشت کیا ہے, محصور کر دیے گئے, بائیکاٹ, سوشلی بائیکاٹ کر دیا گیا اس قوم کا. چمڑے, مرے ہوئے مردے جانوروں کے چمڑے پانیوں میں گرم کر کے ابال کے بچوں کو کھلانے پر مجبور تھی وہ قوم. جوان بیٹے کے سامنے باپ کی گردن توڑ دی گئی, ماں کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے خون کے فوارہ نکال کے بچے کے سامنے اس کی ماں مار ڈالی گئی. یہ وہ قوم, ایک غریب غلام کو سردار ریگستان میں گھسیٹتے ہیں,
امیہ بن خلف کے غلام تھے بلال حبشی، ریت میں گھسیٹتے جانوروں کو باندھ کر کے، چمڑی ادھڑ جاتی۔ قباب بن ارت کو آگ پر لٹا دیتے، چربی سے آگ بجھتی، چیختے چلاتے دوڑتے آتے۔ یہ وہ قوم اتنا کچھ برداشت کر رہی ہے، اور رب کبریا ان سے یہ پوچھ رہا ہے کیا تم یہ خیال کر رہے ہو اے محمد کے ساتھیوں کہ جنت میں تم یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ایمان کی وجہ سے آئی ہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو مصیبتیں تم سے پہلے لوگوں نے برداشت کی ہے، ابھی تم اس کو نہیں دیکھے ہو، ابھی وہ برداشت تم نے نہیں کیا ہے، ابھی تک وہ تکلیفیں نہیں آئی تم کو۔ مصیبتوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا، ان کے پیروں تلے زلزلے لا کے رکھ دیے گئے، تکلیفوں کے، اذیتوں کے۔ چیخ اٹھے رسول اور رسول کے ساتھی، اللہ تیری مدد کب آئے گی تیری مدد؟ اور جواب دیا گیا الا نصر اللہ قریب، خبردار شکوہ مت کرو زبان سے اللہ کے حضور میں، آئے گی صبر کرو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اب آنے کو ہے، اور جب آئے گی تم خوش ہو جاؤ گے۔ ان سے کہا گیا جو اتنا قربان کر رہے تھے۔ ہاں جی، قباب بن ارت کو رسول اللہ نے کہا تھا قباب صبر کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں تکلیفیں جو صحابہ نے جھیلی ہے، مفسرین نے ان واقعات کو لکھا بھی ہے۔ قباب بن ارت ایک لوہار کے پاس غلام تھے، بھٹی پھونکتے تھے آگ کی، جس میں لوہے کو لال کر کے پھر اس کا کچھ سامان بنایا جاتا ہے، اوزار بنائے جاتے ہیں۔ تو لوہے کو لال کرنے کی بھٹی پھونکتے بیٹھتے تھے مار کے پمپنگ سے، کپڑے وپڑے نہیں، صرف تہبند باندھے ہوئے، پسینے سے شراب اور گرم بھٹی کے پاس بیٹھ کر کے دن بھر آگ میں جلتے رہتے تھے، آگ کے پسینے میں، گرمی سے۔ تو سرداران قریش آتے تھے، جس میں ابو جہل ہوا کرتا ہے، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ سب ہوا کرتے ہیں، امیہ بن خلف ہوا کرتا ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، یہ سب آتے ہیں۔ ابو سفیان بھی اس وقت جاہل تھے، دشمن تھے رسول اللہ کے، وہ سب سردار پورے آتے اور قباب بن ارت کو مارتے، اس وجہ سے کہ وہ محمد رسول اللہ کے دین کو قبول کر لیے، کیونکہ وہ غلام زادہ تھا، کیا بولے گا سرداروں کو۔ تپتے ہوئے لوہے کے شیخہ نکال کر کے ٹھوس دیتے پیٹھ میں، لال لوہے گرم، کہتے محمد کے دین کا انکار کر، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جا، ورنہ اس سے بڑی اذیتیں دیں گے۔ وہ چیختے کہتے اللہ احد۔ ایک دن سرداروں نے ہاتھ پاؤں پکڑ لیا، اٹھائے اور بھٹی کے اوپر ان کی ننگی پیٹھ کو رکھ دیے، پیٹھ جل کے اس کی چربی کی پشش سے پوری بھٹی بجھی۔ چیختے روتے چلاتے کرراہتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، پیٹھ دکھائے، اللہ کے رسول ظالموں کے لیے بد دعا کیجئے، ظالموں نے میری پیٹھ جلا کر کے راکھ کر دی ہے۔ رسول اللہ دیکھے، رو پڑے، اس کے بعد فرمانے لگے قباب صبر کر، یہ ایمان کے راستے بڑے کٹھن ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے اس راستے پر چلے تھے، انبیاء کی امتیں، خباب ان کے ساتھ یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایمان لاتا تو قوم اس کو پکڑ کر کے زمین میں دفن کر دیتی، آدھا باہر رکھتی اس کو، اور لوہے کے آرے لا کر کے اس کے سر سے چلا کر کے اس کے جسم کے 2 حصے کر دیتے تھے زندہ آدمی کے۔ اور یہ بھی ہوا کرتا تھا، خباب رسول اللہ ان کو سنا رہے ہیں کہ لوہے کے شیخوں کو تیز بنا کر کے اس کی کنگیاں نزدیک تار لگا کر کنگیاں بناتے تھے لوہے کی، گوشت میں پھنسا دیتے تھے لوہے کی کنگیاں وہ، اور کھینچ کے ہڈیوں سے گوشت، زندہ آدمی کا گوشت اور ہڈیاں الگ چھل دیتے تھے۔
یہ ساری اذیتیں وہ برداشت کرتے تھے اس راہ میں. خباب صبر کرو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، آنے کو ہے. ایک وقت آئے گا خباب، ایک عورت مینا سے سفر اکیلی کرے گی اونٹ پر بیٹھ کر کے، حضرت موت جائے گی. حضرت موت کا نام اس لیے رسول اللہ نے کہ اس وقت مشہور تھا وہ علاقہ حضرت موت کا، کہ وہاں کے رہنے والی قوم بڑی ظالم اور جبار قوم، ڈاکو لوگ تھے، وہ لٹیرے تھے، کسی پر رحم نہیں کرتے تھے. حضرت موت کے لوگ جو قافلہ جاتا اس کو لوٹ لیتے تھے. تو علاقہ معروف تھا کہ وہاں لٹیرے ہیں، ڈاکوؤں کا اڈا ہے، ڈاکو رحم نہیں کرتے کسی پر. لیکن رسول اللہ نے یہ خبر دی کہ ایک عورت مینا سے اکیلی سفر کرے گی، حضرت موت تک جائے گی، لیکن کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹ دے گا. ایک دن آئے گا امن کا بول بالا کر دے گا، سوائے بھیڑیوں کے اور کوئی خوف اس کو نہیں ہوگا. یعنی جنگلی جو کتے بھیڑیے ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے، ان کی فطرت ہے، لیکن انسانوں کا خوف اللہ ختم کر دیں گے. امن آئے گا ضرور، وقت ہے اس کے لیے، لیکن اب جو تکلیفیں ہیں وہ کچھ دن ہے، برداشت کرو. ہم سے پہلے کے لوگ اس سے زیادہ برداشت کیے ہیں. رسول اللہ یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے. تو اللہ نے ان صحابہ سے جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ برداشت کر رہے ہیں، ان سے اگر رب کبریا یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تم کو وہ مصیبتیں نہیں چھوئی جو تم سے پہلے لوگوں پر مصیبتیں آئی ہے. بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے، بھوک سے، فاقوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، لوگوں کی اذیتوں سے، کیا کیا چیزوں سے ان کو آزمایا گیا، تم تصور نہیں کر سکتے. خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وہ بشیر الصابرین ہے. قرآن مجید بشارت دیتا ہے صبر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ راہ ہے جس میں اذیتیں ہیں، تکلیف ہے، ایثار و قربانی ہے. ایمان یوں ہی تھوڑا ہی پورا ہو جاتا ہے. ہم برخوردار ایمان کو حلوہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، چاٹ لیے، مزہ آ گیا، ختم ہو گیا قصہ. جی نہیں جی، اس راہ میں کانٹے ہیں، اذیتیں ہیں، لیکن اس پر استقامت چاہیے. اور حکم یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. یہ حنفاء کے لفظ کو سمجھ لیجئے. حکم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے سوا کسی امت کو نہیں تھا. اے محمد رسول اللہ، آپ کی امت ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ہم نے کسی امت کو اس کے سوا حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا. ہمارا حکم ہر امت کو ایک ہی حکم تھا. کیا تھا؟ وما امروا، اس کے سوا کوئی امر نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ ہی کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے. حنفاء، سارے مفادات سے، سارے فائدوں سے، دنیا کے چاہتوں سے، دنیا والوں کی چاہتوں سے بہت اوپر اٹھ کر کے صرف اور صرف اپنے رب کی رضامندی کی عبادت کی جائے. نہ مخلوق کی چاپلوسی ہو، نہ اپنے فائدے کی نگاہیں اور فکریں ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھا لینا ہے کچھ. عبادت میں اخلاص درکار ہے، اور اخلاص وہ حنفاء جس میں سارے جہاں سے کٹ کر کے صرف رب سے جڑنے والا اخلاص، وہ اخلاص جو ہر چیز سے کاٹ دے بندے کو اور رب سے جوڑ دے، اللہ سے جوڑ دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسوہ پیش کر دیا، اسی لیے رب کبریا نے ان کا نام لے کر کے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. لوگوں، یقیناً تم لوگوں کے لیے ابراہیم میں اور ابراہیم کے گھر والوں میں، اس کے ساتھیوں میں توحید کا سب سے بہترین آئیڈل موجود ہے. اصل توحید ہوتی کیا ہے وہ ابراہیم نے بتایا جہاں والوں کو، اور اس کے گھر والوں نے بتایا.
لمحہ لمحہ اس پر مصیبتیں ہیں، لمحہ لمحہ پل پل اس کی آزمائشیں ہوئی، اور ہر قدم پر پورا اترتا گیا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ گواہی دیتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک کے ذریعے تمام جن اور انس کو خبر دی جاتی ہے کہ ابراہیم وہ ہے لوگوں جن اور انسوں، سن لو کہ اس کے رب نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا اور ہر بات میں وہ پورا اترا ہے، اپنے رب کی ہر آزمائش میں کھرا اترا، پورا اترا ہے۔ وہ ابراہیم ہے، ابراہیم وہ حنیف ہے، ابراہیم انہ کان حنیفا، وہ یکسو ہونے والا، صرف رب کا ہونے والا۔ اگر کسی کو تم دیکھتے ہو، دیکھ لو ابراہیم کو، کیسے ہوا جاتا ہے، صرف رب کا کیسے بنتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں اس کو، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ قوم کی پرواہ کی، نہ حکمرانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے جسم کی پرواہ کی، آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے گا اور بھسم ہو جائے گا، خود کے جسم کی پرواہ نہیں کی، ٹھینگے سے کہ مجھے آگ میں ڈال دو، یہ جسم اس کا دیا ہوا، اس کے لیے خاک ہی ہو جائے۔ جبرائیل آیا تو جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ماں السلام، آ جاؤ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، بچائے گا وہ، اگر اس کو بچانا ہے، وہ قدرت والا ہے، میں تمہاری مدد بھی نہیں لوں گا، تم سے بھی مدد نہیں مانگتا۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اقبال نے یہ بھی کہا، آج بھی اللہ اپنی قدرت سے کمزور نہیں پڑ گیا، اس کی قدرت گھٹ کے کم نہیں ہو گئی ہے، وہ اس وقت بھی قادر مطلق تھا، وہ آج بھی قادر مطلق ہے، وہ اس وقت بھی آگ اس کی غلام تھی، آج بھی آگ اسی کی غلام ہے، نہ صرف آگ، ساری کائنات اس وقت بھی اس کے حکم کے تابع تھی، آج بھی اس کے حکم کی تابع ہے، ہمیشہ تابع رہے گی، وہ ہمیشہ قادر مطلق رہے گا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، کمزور تم پڑ جاتے ہو۔ تمہارا ایمان اگر آج بھی وہ جھلکے دکھا دے تو رب اپنی قدرت کی وہ جھلکے آج بھی تم کو دکھائے گا، تم وہ توکل آج بھی اپنے رب پر دکھاؤ، رب اپنی قدرت کا وہ مظاہرہ تم کو آج بھی دکھائے گا۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ اخلاص چاہیے، وہ للہ یہ چاہیے، وہ یکتا رب کو چاہنے والا غلام چاہیے اللہ کو، جو نظر نہیں آ رہا آج۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جس قوم کو میرے سردار نے اس قدر نکھار دیا تھا، اس قدر تراشا تھا، اس قوم کی ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، دنیا روشن ہو گئی تھی۔ افسوس وہ قوم آج عیاشی کے اڈے قائم کر کے فائیو سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹلوں میں ننگے ناچ نچوا رہی ہے اپنے ملکوں میں۔ وہ قوم جہاں سے شیطان مایوس ہو کر کے نکل گیا تھا، آج وہ قوم شیطان کے ایونٹس بنا کر کے اس کو دعوت دے رہی ہے۔ جی، وہ قوم میں ایک ایسا سردار تھا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے گواہی دی تھی کہ یہ خطاب کا بیٹا وہ آدمی ہے، یہ ایمان سے سرشار ہو گیا، اس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ یہ عمر اگر کسی گلی سے جائے، شیطان ہیبت سے ڈر کے مارے راستے بدل کر کے دوڑ جاتا ہے۔ یہ وہ قوم کے رہنے والے آج شیطان کے چہرے لگا کر کے مجلسوں میں ناچ کر کے شیطان کو بلا رہے ہیں۔ جی، اور میں صرف انہی کو کیوں بولوں،
اس وقت پوری دنیا ہی ایمان سے خالی ہوتی جا رہی ہے. کسی کا دل دکھتا ہے، کوئی رسول اللہ کے منبر سے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، نور توحید تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ زبان سے کہہ دے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں ہے تو توحید پوری ہو جائے گی. لوگوں پر اس بات کا زعم جھاڑیں کہ ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی مندر کا گھنٹا نہیں بجاتے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم موحد ہو گئے ہیں. کہاں ہے توحید؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. وہ اخلاص کہاں ہے؟ تمہارا کام مر گیا. وہ حنفاء جس کے بارے میں کہا تھا، کہاں ہے وہ دین حنیف جس میں سارے جہاں سے کٹ کر کے صرف اللہ سے جڑا جاتا ہے؟ پھر کس دین کی بات کر رہے ہیں لوگ؟ لوگ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ لوگ کس توحید کی بات کر رہے ہیں؟ آج جو توحید تم دکھا رہے ہو اللہ کی قسم یہ تو منافقوں کے پاس بھی تھی. جو تم آج توحید دکھا رہے ہو یہ توحید عبداللہ ابن سلول بھی دکھایا کرتا تھا. جی تو تم کیا دکھا رہے ہو؟ جس میں دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، مکاری ہے، مکر ہے، فریب ہے، عیاری ہے. یہ توحید ہے؟ یہ توحید ہے؟ بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہو مگر جھوٹ اور عیاری کو نہیں چھوڑ پاتے، مکاری درک نہیں کر سکتے. توحید ہے؟ ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض نہیں چھوڑ سکتے، فرقہ واریت کو ترک نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے تم ایک نہیں ہو سکتے. یہ توحید ہے؟ یہ کیسی توحید ہے صاحب؟ جو آیت میں نے بیان کی اپنے خطبے کا موضوع کا مرکزی آیت جس کو بنایا میں نے، وہ سورہ بینات کی آیت کریمہ ہے. 30ویں پارے میں، بہت چھوٹی سورت ہے، سب یاد کر لیے ہوں گے یا بہت سارے لوگ یاد کر لیے ہوں گے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. سورہ بینات کا ایک ٹکڑا ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، چھوٹی سی سورت ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات. اس کے بعد یہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اہل کتاب کے لوگ، ان کے بے شمار نافرمانیوں میں ایک بڑی نافرمانی میری یہ تھی، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ متفرق اور فرقوں میں بڑھ گئے تھے اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایتیں واضح ہو گئی تھیں. ہدایتوں کے واضح ہونے کے بعد فرقوں میں بڑھ جانا ان کی بہت بڑی نافرمانی تھی، میری نافرمانی. توحید کا تقاضا یہ نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ فرقوں میں بڑھ جاتے. اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی، ان کو تو حکم صرف اس بات کا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے، سب مل کر کے ایک جہتی کے ساتھ. تو تفریقہ توحید کی ضد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹکڑے ٹکڑے بننا توحید کی ضد ہے، الگ الگ جماعتوں میں بٹنا خود توحید کی ضد ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں دیوبندی بھی موحد، میں بریلوی بھی موحد، میں ندوی بھی موحد، اور میں اہل سنت نام رکھ کر کے بھی، میں اسلامی نام رکھ کر کے بھی، میں فلاں نام رکھ کر کے بھی، میں پھر الگ الگ فرقے بنا کر کے بھی، متفرق اور منتشر اور مختلف ہو کر کے بھی ہم توحید پر ہے. معاف کیجئے گا، یہ آپ کی توحید آپ کو مبارک ہو، یہ توحید نہیں ہے. توحید اللہ نے اس کا حکم دیا اس بات کے بعد، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات کے بعد اللہ توحید کو سمجھایا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة ذلک دین القیم.
بابا مواحدین سنو، مواحدین کو حکم اسی بات کا ہے کہ سب مل کر کے ایک جہتی کے ساتھ ایک جماعت، ایک مشترک جماعت بن کر کے اللہ کے بھکت بنے، اللہ کے پرستار بنے، اللہ رب کبریا کے عابدین بنے، اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر کے، اور سارے جہاں سے کٹ کر کے صرف اپنے رب سے جڑے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ یہی ہے دین جو حقیقی اور مستحکم دین ہے، جس میں انتشار نہیں، افتراق نہیں، اختلاف نہیں۔ یہ مواحدین کا دین ہے، یہ نہیں جو آپ کے ٹکڑوں میں ہے۔ پہلے سمجھ تو لو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ شاید میری بات سمجھ میں آ گئی ہو میرے بھائیوں کے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل والا بنا، اور میرے سب بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اس بات پر عامل بن جائیں۔ اللہ ہماری خطائیں درگزر اور معاف کر دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم کو اپنے نیک اور صالحین بندوں میں سے بندہ بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔